بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یکساں قومی نصاب کے مطابق اردو جماعت پنجم سبق نمبر 11 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبق کی پڑھائی شروع کرنے سے پہلے سوچیں اور بتائیں آپ اپنے جیب خرچ کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ کیا آپ نے مشکل میں اپنے کسی دوست کی کبھی مدد کی؟ اگر کی تو بتائیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی جن دو بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا وہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ چلیے اس سبق میں استعمال ہونے والے الفاظ کا تلفظ سیکھ لیتے ہیں۔ قیت، مایوسی، نا امیدی، نفع، ذو النورین، جنت البقیع، توسیع۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار مدینے میں سخت قحط پڑا۔ قحط پڑنا کھانے پینے کی کمی ہو جانا، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، ہر طرف مایوسی اور نا امیدی پھیلی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اس قحط کے خاتمے کی دعائیں کی جا رہی تھیں۔ اسی دوران میں ایک تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ اس قافلے میں گلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ مدینہ کے تاجروں کو پتہ چلا تو وہ دوڑے دوڑے آئے۔ وہ اس گلے کو خریدنا چاہتے تھے تاکہ موقع سے فائدہ اٹھا کر زیادہ قیمت پر فروخت کر سکیں۔ انہوں نے گلے کے مالک کو دگنی قیمت کی پیشکش کی لیکن وہ راضی نہ ہوا۔ تاجروں نے قیمت میں مزید اضافہ کر دیا لیکن گلے کے مالک نے پھر کہا مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ تاجروں نے حیرت سے پوچھا وہ کون ہے جو آپ کو اتنا زیادہ نفع دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا میرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 10 گنا دیتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ گلہ لوگوں میں مفت بانٹ دیا۔ مدینہ سے قحط دور ہو گیا اور لوگ خوشحال ہو گئے۔ یہ عظیم انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 576 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے تھا۔ ان دنوں عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج بہت کم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھایا لکھایا اور اچھی تربیت کی۔ جوان ہونے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلے اور کپڑے کی تجارت شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے اور دیانتدار تاجر تھے، اس لیے بہت جلد مالدار ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ بھلائی اور نیکی کے کاموں میں خرچ کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، نیکیوں اور اچھی عادات کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں بھی بہت سے قابل ذکر کام کیے، جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں مسلمانوں کے لیے عظیم الشان قاضی مقرر کیے، خانہ کعبہ کے ارد گرد کے مکانات خرید کر حرم شریف کو کھلا کروایا، مسجد نبوی کی توسیع کروائی یعنی اس کو کھلا کروایا، مسجدوں میں مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کیں اور وہاں خوشبوئیں جلانے کو رواج دیا۔ ان کاموں کے علاوہ عام لوگوں کی بھلائی کے لیے بھی بے شمار کام کیے۔ نبوت کے 13ویں برس مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں انہیں پانی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔
پورے علاقے میں پینے کے پانی کے جتنے بھی کنویں تھے سب کا پانی کھارا تھا۔ صرف ایک ایسا کنواں تھا جس کا پانی پینے کے قابل تھا۔ اس کا مالک ایک یہودی تھا جو مسلمانوں کو بہت مہنگے داموں پانی فروخت کرتا تھا۔ مسلمانوں نے اس بات کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا۔ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو نوروں والا۔ ٹھہریں اور بتائیں، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ کتنے گنا زیادہ کر کے دے گا؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا زیادہ کر کے دے گا۔ ذوالنورین کے کیا معنی ہیں؟ ذوالنورین کے معنی ہیں دو نوروں والا، اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی، اس لیے آپ کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جنتی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 ساتھی ایسے بھی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی خوشخبری دی۔ انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ کرام عنہم میں شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تقریباً 12 برس پر مشتمل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 82 برس کی عمر میں انتقال فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ جی بچوں، عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ عشرہ کے معنی ہیں 10، مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی۔ تو عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوشخبری خود سنائی تھی ان صحابہ کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کہاں واقع ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ جی پیارے بچوں، آج کے سبق میں آپ نے کیا سیکھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں آپ نے سیکھا کہ وہ بہت زیادہ سخی تھے۔ اور کیا سیکھا آپ نے؟ بالکل، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین کا لقب دیا گیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ اور ہم نے سیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔